تمہارے لیے حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی مرد عورت جوان بوڑھے عالم جاہل شہری دیہاتی جنوں انس کے لیے سب کے لیے میں نے ضابطہ ہے یاد دستور العمل زندگی گزارنے کا طریقہ جو پسند کیا ہے وہ اسلام کی تکمیل 1450 سال آلموسٹ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے سارا کچھ جا چکے. اب امت پر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں؟ جو بندہ جتنا مومن ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اس پر مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. یہ دنیا کا اصل اصول ہے. ایک آدمی اللہ کے ہاں صحیح ہے، میں نے جلدی میں اس کو غلط کہا یا کسی سے متاثر ہو کر، یہ مجھ سے سوال ہو. پھر اسلام کے اندر کون سی خصوصیات ایسی ہیں جو باقی ادیان سے اسے ممتاز کرتی ہیں اور بہتر بناتی ہیں؟ جو معاشرے کے اندر رہنے والی حکمت عملی ہوتی ہے نا، یہ وقت کے ساتھ آتی ہے. ایسے نہیں عبداللہ بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ 20 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے. کیا کہتے ہیں کہ میں نے 18 سال تربیت لی ہے، 2 سال علم حاصل کیا. اتنا وقت انہوں نے کیوں لگایا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین کرام، نہد کے پلیٹ فارم سے آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر صلاح الدین، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، استاذ العلماء جناب حضرت مولانا شیخ عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ تعالی. شیخ صاحب، آپ کی تشریف آوری اور آپ کا وقت دینے کا شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور اسی طرح آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مفتی جنید اقبال صاحب. ماشاء اللہ تعلیم اور معاشرے کی جو آج کل کے فتنے ہیں اس حوالے سے اچھی گرپ رکھتے ہیں. مفتی صاحب خوش آمدید آپ کو. جزاکم اللہ خیراً. ناظرین کرام، آج کا موضوع اس حوالے سے بڑا اچھوتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انسانیت کی رہنمائی کے لیے کچھ اصول بیان کیے تھے، کچھ اصول دیے تھے امت کو، اور ان اصولوں میں سے ایک اصول اور اس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں، اس کی جو جزیات ہیں، ان کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. قرآن کریم اس حوالے سے اور احادیث رسول اس حوالے سے کیا ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور یہ انسانیت کے لیے کس حوالے سے فائدہ مند ہے؟ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے بندوں کو، انسانوں کو، جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہے اور اس کے کیا طریقے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے کئی انبیاء رسول علیہ السلام بھیجے، جن کا سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک مٹھی مٹی لی جس سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی طبیعتوں میں بھی، رنگوں میں بھی اختلاف ہے. اور روح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی جو آدم علیہ السلام کے اس بنائے ہوئے وجود میں پھونکی گئی. تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام کا وجود 2 چیزوں سے تیار ہوا، مٹی سے اور روح سے. تو مٹی سے جو وجود بنا اس کی خوراک اللہ نے زمین پہ رکھی، اور روح کی خوراک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تھوڑی تھوڑی بھیجنی شروع کی. جیسے کہ یہ بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں نا، تو بچپن ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، اور پھر جوانی کی عمر آتی ہے، اور پھر پختہ عمر. تو انسانیت بھی ایسی تھی. انسانیت پہلے بچپنے میں تھی تو تھوڑی سی ہدایات آئی. انسانیت نے آگے ترقی کی تو کچھ اللہ نے اور احکام بڑھا دیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دور ہے وہ ایسا دور ہے کہ انسانیت اپنی پختہ عمر کو پہنچ گئی. لہذا جو اللہ نے سلسلہ شروع کیا تھا وہی نازل کرنے والا اور روح کی خوراک کے لیے، اس کو اللہ نے مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پورے نبیوں اور رسولوں کو جو شان اور مقام اور خصوصیات دی تھیں ان سے بڑھ کر جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آسمانوں کے مہمان بھی بنے، اور آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. مقام محمود کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا. نبوت رسالت اللہ نے آپ پہ ختم کر دی. امت آخری ہے، اس کے بعد قیامت ہے. تو اس لحاظ سے اللہ نے وہ جو سلسلہ شروع کیا تھا نا، اس کو کامل مکمل اللہ تعالیٰ نے کیا. کتاب بھیجی جو ساری کتابوں کی جامع ہے، رسول بھیجا جو سب کا سردار اور پیغمبر اور بہت بڑے ان کے لیے جو ہیں وہ قائد اور امام کی حیثیت رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا تو اس کی شرح تفسیر کا حق جناب محمد الرسول کو دیا. بے شک قرآن مجید میں 20 آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور اتھارٹی منواتی ہیں کہ یہ قرآن کی تخصیص کریں گے، قرآن کی تقیید کریں گے، قرآن کی تفسیر کریں گے. ان میں سے چند آیات جو ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ
الکتاب والحکمہ، بالکل جو ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا. تو الحکمت سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین مفسر فرماتے ہیں کہ سنت رسول اور حدیث رسول ہے صلی اللہ ٹھیک علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید میں کئی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے حکم دیا تھا، حالانکہ قرآن میں ایت نہیں. مثلا طویل قبلہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ جو پہلے قبلہ ہم نے بنایا بیت المقدس اور پھر بیت اللہ، تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون جناب محمد رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے. تو اب یہ ایت بیان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، حالانکہ بیت المقدس کی طرف تو رسول اللہ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا حکم تھا. اسی طرح وہ بنی نذیر کے مسئلہ میں جب درخت کاٹے گئے تو اور بھی خیر بیسیوں آیات ہیں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، فعل، عمل، تقریر، تائید سے قرآن کی تفسیر کی. تو اس سے اسلام کا ایک بہترین نظام دنیا کے سامنے آیا. عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور حقوق انسانی اور دنیا کے اندر حدود، کفارات اور معاشی سیاسی ہر لحاظ سے کامل مکمل ایک نظام سامنے آیا. تو جب آپ دعوت کے میدانوں اور جہاد کے محاذوں سے آگے بڑھتے ہوئے اور مکہ فتح ہوا اور سارے معاملات جزیرہ کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے سکون اور ٹھہراؤ اختیار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 1.5 لاکھ کے مجمع کے ساتھ جناب محمد رسول کو جو ہے نا یہ شرف بخشا کہ آپ نے حج کیا. اور حج کے موقع پر تو وہاں آپ نے پھر وہ جو سمجھایا تھا نا ساری زندگی، اس کو دوبارہ بیان کیا بڑے اچھے انداز سے اور بڑی اس کی بنیادی باتیں جو واضح کی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام لیا. تو پھر آپ نے لوگوں سے سوال کیا، حل بلغت، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ عرفات کا میدان ہے، یوم عرفہ ہے، 1.5 لاکھ کا مجمع ہے، قدوسی روحیں ہیں، نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ ہے. انہوں نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے پوری تبلیغ کر دی، ڈیوٹی ادا کر دی اور نصیحت خیر خائی کی انتہا کر دی. آپ نے ان سے بار بار پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا. تو پھر آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے دین پورا پہنچا دیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا ان امورکم الجاہلیہ موضوعۃ تحت قدمی ہاتین، آج کے بعد تمہارے جہلی رسم و رواج، یہ قتل کا بدلہ، فلاں، سود، یہ چیزیں جیسے کہ وضاحت موجود ہے، یہ ساری میں پیچھے ختم کرتا ہوں. آج کے بعد تمہارے جتنے امور معاملات ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے مسل کے رکھ دیے گئے ہیں. آج کے بعد عبادت ہوگی تو ایک اللہ کی ہوگی اور طریقہ عبادت صرف میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایت اللہ تعالیٰ نے پھر اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے بندو وہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا تھا نا تمہاری رہنمائی والا، میں نے آج مکمل کر تخیر کر. بالکل ٹھیک. نبی بھی آخری سب سے اعلیٰ، کتاب بھی سب سے اعلیٰ، اور پھر جمعہ کا دن سب سے افضل اللہ نے رکھا وہ بھی دے دیا، لیلۃ القدر دے دی، رمضان کا مہینہ دے دیا، اور بہت کچھ. کنتم خیر امت، نوازشات کی خیر کر دیں. اور یہ جو سارا دین کامل مکمل، اب تمہارا کام ہے عمل کر. مکمل کا معنی ہے جس میں نہ کچھ چیز داخل ہو سکے نہ نکل سکے. اور اللہ کہہ رہا ہے اتممت نعمتی، میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، ہدایت والی، روح کی غذا والی. ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ تمہارے لیے حاکم محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، امام مقتدی، مرد اور جوان، بوڑھے، عالم جاہل، شہری دیہاتی، پوری دنیا بلکہ جن و انس کے لیے، سب کے لیے میں نے ضابطہ حیات، دستور العمل، زندگی گزارنے کا طریقہ جو پسند کیا ہے وہ اسلام. بے شک. اور یہ میرا پسندیدہ دین ہے. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بس قانون یہ ہے. اور وہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کوئی ہو
حاکم محکوم خادم مخدوم بڑا چھوٹا مرد عورت جوان بوڑھا عربی اجمی کوئی ہو جو دین اسلام کے علاوہ کوئی چیز تلاش کرے گا عقیدے میں اخلاق میں عبادت میں درود شریف میں وظیفے میں وہ بھی مردود اور اس کا یہ کام بھی مردود. جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ ذکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. آپ نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو دین ہم لائے ہیں یہ مکمل ہے, اس میں جو اضافہ وہ مردود ہے. آپ نے فرمایا کوئی نیکی کا کام نہیں جو میں نے تم سے چھپایا ہو, کوئی گناہ نہیں ایسا جس سے میں نے تمہیں ڈرایا نہ ہو. بالکل تو ٹھیک. تمہیں متبع بننا ہے, مبتدع نہیں بننا, پیچھے لگنا ہے گاری. تو یہ اور یہ ایک بات بھی میں عرض کر دوں کہ جو ہمارا اسلام ہے یہ ملت ابراہیم ہے. ہم سورہ فاتح میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ دکھا سیدھی راہ. شیخ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا مفتی صاحب کو بھی اس حوالے سے تھوڑی سی اگر ہم وہ لے لیں. مفتی صاحب, شیخ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یہ ایلیبوریٹ کیا ہے کہ ایک تو بہترین ایام ہے سال کے, اور ان بہترین دنوں میں بہترین روحوں کے سامنے بہترین شخصیت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کیا تھا اس سے ریلیونٹ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں پھر اختلاف کی تو کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے, افتراق کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم پھر بھی اپنی سوسائٹی میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے لوگ یا ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ آیت اس وقت نہیں آئی تھی, یہ آیت کسی اور موقع کی ہے, اور یہ آپ اس کو غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کی آپ غلط وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی جو آراء ہے یا آپ کے جو نقطۂ نظر ہے, میں چاہتا ہوں آپ ذرا اسے واضح کر دیں کہ اس آیت کی کیا 2 دفعہ نازل ہوئی ہے, وہ مقام الگ تھا, یہ مقام الگ ہے, یا اس میں کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیں دنیا میں جتنے بھی شخص ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, اختلاف یہ ایک طبی چیز ہے. اختلاف ہو جاتا ہے کسی بھی معاملے میں. ہمارے استاد محترم حافظ عبدالمنان نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی شخص بات کرتا ہے نا, اس کو بات کرنے دو, لیکن اس کی بات صحیح ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا وہ ماننے کے لیے یا اس کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چیز نازل کی ہے جس کو کہتے ہیں لکھا ہوا یا دلیل. ٹھیک ہے. دلیل ناطقہ بند کرتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. اب جب ہم اس موضوع کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ آیت کب نازل ہوئی, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے اور ان کی خلافت کی ولایت کے لیے. حالانکہ یہ اس طرح کی بات حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں, ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آپ پڑھ لیں اس میں, اور اسی طریقے سے تابعین میں بہت بڑے بڑے تابعین جو ہیں ان کا امام قتادہ ہیں, شعبی ہیں, اور اسی طریقے سے دوسرے جو تابعین ہیں وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ثواب, صحیح بات یہ ہے کہ انہ لا شک فیہ ولا مریا کہ انہا انزلت یوم عرفہ. یہ آیت جو ہے نا عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے. تو اس چیز سے جب ہم محدثین اور مفسرین اور جو اس آیت کے بارے میں تابعین ہیں, صحابہ کرام ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, بلکہ صحیح بخاری کی جو واضح حدیث ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے, صحیح بخاری میں, نسائی میں, اسی طریقے سے مسند احمد میں اور دیگر دوسری سب کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جمعے کا دن تھا, ٹھیک ہے, عرفہ کا مقام تھا, ٹھیک ہے, عصر کے بعد کا وقت تھا, اور یہ آیت جو ہے نا وہ اس وقت میں نازل بابرکت وقت میں 10 ذوالحجہ جو ہے نا وہ عرفہ کا دن تھا, اور یہ 10 ہجری اس کے اندر جو ہے وہ یہ نازل ہوئی ہے. تو اس میں اختلاف پھر باقی نہیں رہ جاتا. اب جو اختلاف کرتا ہے اس کے ذمہ دلیل ہے کہ وہ لے کے آئے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے, تو ہم مان جائیں گے اگر دلیل ہے اس کے پاس. تو بہت اچھی بات. اچھا شیخ صاحب, آپ سے یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم, یہاں تک آیت کا ایک پیج ہے, انعمت علیکم نعمتی, اس کو اپنے ساتھ مخصوص کر لیے کہ یہ نعمت میں نے تمہارے اوپر کی ہے. اس نعمت کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں گے ہم, یا کس انداز سے اس کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک رازق ہے, ساری نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ہیں, بے شک, چاہے وہ جسمانی ہیں چاہے روحانی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ اسباب کے تحت مثلا اللہ تعالیٰ نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تو اس کا بھی بتایا ایسا, یہ بھی ایک نعمت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم بھی نعمتیں, وہ اپنے ذاتی طور پر نہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت قرار دیا. ٹھیک ہے. جو وہ دین لے کے آئے وہ بھی نعمت ہے, وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے
یہ اس کو نعمت کہا کہ مثلا اب جمعہ ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے نعمت ہے، رمضان بھی ہمارے لیے نعمت ہے. تو یہ حج جب حج مبرور کرتے ہیں تو پچھلے سارے گناہ معاف. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ساری نعمتوں کا منبع بنیاد تو رب ہے نا. تو ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس صلی اللہ علیہ حساب سے وسلم. اللہ کا احسان سمجھتے ہیں نعمت کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لقد من اللہ علی نبی المؤمنین. جی جی وہ جی. ہاں اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نعمت اور وہ دی ہے. اور یہ جو میں تھوڑا اگر کہیں تو جی جی. عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم جو ہمیں کہا نا، یہ بھی نعمت ہے کہ پہلی بات جو ہمیں سکھائی گئی کہ ہم اللہ سے مانگیں 5 ٹائم. اس لیے سورہ فاتح فرض قرار دی گئی امام مقتدی اکیلے کے لیے، نفل فرض مقیم میں سب میں، کہ اس کے اندر یہ نعمت مانگی گئی ہے. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جیسا کہ امیر المومنین جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو سب سے جس سے اللہ بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی نعمت ہے صراط مستقیم. اور یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کی وضاحت آ گئی ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہ نبی بتا دے ان کو کہ وہ جو صراط مستقیم مانگا جا رہا ہے وہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ٹھوس دین ملت ابراہیم جو حنیفہ یک طرفہ تھا. حنیف کا معنی مائل عن جمیع الادیان الی دین اللہ، سارے دینوں نظام و دستوروں سے کٹ کے اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے روکنا، اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی. یہ اس کی ملت جو ہے ملت ہے. اور یہ تسلسل اسلام ملت ابراہیم کا. اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھی کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کی پیروی کر. اور امت کو بھی کہا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیف. کہ ملت ابراہیم. تو ملت ابراہیمی کیا ہے؟ کہ سب کچھ ایک اللہ کے لیے کرنا. تو کیا یہ لاکھ لاکھ قربانیاں دینے والے اس پہ غور کریں گے کہ عبادت ہر قسم کی، سوال، دعا، سورنا، پکارنا، نظر نیاز، چڑھاوا، ذبح کرنا، سارا کچھ ایک اللہ کے لیے ہوگا. یہ ہے ملت ابراہیم، اس کا یہ تسلسل ہے. باقی یہ جو آپ نے بات محترم مفتی صاحب نے فرمائی، بہت اچھی فرمائی کہ ایت جو یوم عرفہ کو نازل ہوئی. اب دیکھیں نا، اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی. اب پیچھے اسلام سارا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خلاصہ بیان کیا اور پھر پوچھا کہ میں نے وہ بات بتا دی. اس پر اللہ نے اس کو مکمل کیا اور نعمت کہا. اور غدیر میں کیا تھا؟ جی. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں آمین فرمائے، ان سے ایک آدمی الجھا تھا. اچھا. الجھا تھا تو کچھ لوگ ابھی وہاں، وہ پانی تھا، آپ کو پتہ ہے پڑاؤ ہمیشہ برانی علاقوں میں پانی کے پاس ہوتا ہے. اب وہاں آپ نے یعنی پڑاؤ کرنا تھا. ٹھیک ہے. کچھ لوگ پہنچے تھے، کچھ لوگ ابھی نہیں پہنچے تھے. تو وہ آدمی الجھا تو آپ نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا. بالکل ٹھیک ہے. جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. جب میرے ساتھ تمہیں محبت ہے بحیثیت رسول کے، تو جو میرے رشتے دار ہیں، میرا صحابی، میرا جو داماد ہے، وہ تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ جو جنت کے پھول والے، ان سے بھی محبت کرو. یہ آپ کا طریقہ تھا. ایک دفعہ ایک آدمی ابوبکر صدیق سے الجھ پڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے میں اللہ کے لیے مجھے اور ابوبکر کو معاف کر دو، معاف کر دو. میں نے کہا میں نبی ہوں، آپ لوگوں نے مجھ سے معجزات مانگے. یہ شخص ایسا ہے کہ میں نے کہا میں رسول، اس نے مجھے فوراً تسلیم کیا. جیسے اقبال کو کہنا پڑا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. تو ہم سوچ اس وقت کون سی نعمت تھی. اگر یہ ولایت کا کہیں تو پورے قرآن میں ولایت اور امامت حضرت علی کا ذکر ہی نہیں ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی حضرت علی رضی کی امامت اور ولایت کا ذکر ہی نہیں ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت یہ تاریخی پس منظر بھی بتا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایت کا مفہوم ہے لیا جا رہا ہے، اس کا جو مطلب ہے، ہمیں اس کا خلاصہ ہے، اس کا وہاں تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو ایک آدمی الجھا تھا تو آپ نے تنبیہ کر دی بھی خبردار. بالکل ٹھیک. ان سے مخالفت نہیں کرنی، ان سے محبت کرو. اگر میں ٹھیک ہے، یہ ایمان کا تو اس میں عمومی طور پہ یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہے ہر ایک کی محبت واجب ہے. صحیح ہے. اور لیکن اس میں تھوڑا ہم سے یہ کہیں گے کہ یہ خلفاء جو ہے نا، خاص طور اشراف مبشرین، ان سے زیادہ
یہ تھوڑا سا ان کو استثنائی حیثیت اصلی ہے، یعنی قربت اور زیادہ. یعنی بالکل کیا ہو جائے؟ مثلا حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ، جی ان جی کی خصوصیات ہیں نا، سیدہ فاطمہ ہے، ادھر حضرت حسین ہے یار، علی. اچھا پھر علی کی ایک بڑی خصوصیت ہے رضی اللہ تعالیٰ رضی کہ اللہ. 7 سال میں پرورش گوش نبوت میں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بہارا جناب علی مقام رضی اللہ بلند تعالیٰ کرتی ہیں. ان کا مقام بلند کرتی ہیں. لیکن ہم صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس عید کا تو جیسے کہتے ہیں نا کھینچ کے زبردستی ادھر کیا گیا ہے، ورنہ عید کا مفہوم پیچھے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بیان کرنا، پھر یوم عرفہ، یہ ساری چیزیں جیسے حضرت صاحب نے بیان کی ہے، تو ان کا وہاں تعلق ہی نہیں بنتا سوائے اس کے کہ جناب علی سے محبت کرو رضی اللہ، اور وہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح، وہ ایمان کا حصہ ہے. مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے عرفہ کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہاں پہ پھر عمومی تصور جو آتا ہے ذہن میں وہ یہی آتا ہے کہ بھائی، اور یہ میرا خیال مستشرقین کا بھی اعتراض اسلام پر ہے کہ جب یہ تکمیل ہو گئی ہے تو پھر دین تو مکمل ہو گیا. اور جب کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس موقع کے بعد، تکمیل کی آیات کے بعد، کئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں، دین میں، شریعت میں بطور احکامات بتائی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، تو وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہیں؟ دیکھیں دین مکمل ہے، اس حوالے سے جو آیت نازل ہوئی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دنیا کے اندر بقا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن باقی رہے ہیں وہ تقریباً کوئی 3 مہینے بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ان 90 دنوں میں جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں حلال و حرام کوئی چیز نازل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی ایسی کوئی چیز نازل نہیں ہوئی جو اسلام میں کوئی نیا حکم ہو. ہاں وضاحت کسی چیز کی ہو سکتی ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے ایک نعمت جو اسلام کی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، سورہ نصر نازل ہوئی، یا اس کے علاوہ سورہ مائدہ کا آخری ایک حصہ نازل ہوا اور آیت کلالہ نازل ہوئی. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کا اسلام میں کوئی ایڈیشن، نیا کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وضاحت ہے کسی چیز کی، یا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کر دی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تقدیس اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حمد و ثنا بیان کرنی. بالکل ٹھیک تو ہے. یہ چیزیں ہیں، اسلام مکمل ہے، دین مکمل ہے، اس میں کوئی چیز، اور تکمیل ہوتی ہی کسی چیز کی تب ہے جب وہ کسی چیز کی زیادتی برداشت نہ کر سکتی ہو. یعنی اس کو کہتے ہیں اتمام، ہوتا ہے جو کسی چیز میں ہم زیادہ مطلب اس میں ایڈیشن ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، گنجائش ہو. ہاں جی، کہ ہم جو ہے نا وہ حج کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی تم حج کو مکمل کرو. اب وہاں پہ اتمام کا لفظ ہے، تو وہاں پر کیا ہے کہ تم ٹھیک ہے حج کے جو ارکان واجبات تمہارے ذمہ ہیں وہ کرو، ساتھ ساتھ نوافل، اذکار اور اس طرح کی چیزیں مزید بیچ میں کرتے جاؤ. ٹھیک ہے، یہ ہے نعمت. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی نعمت مکمل کی ہے. ٹھیک ہے، ہم ترجمہ اس کو مکمل ہی کرتے ہیں، اتمام کا بھی، لیکن اس مکمل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نعمتیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی جائیں گی. ہماری صحت نعمت ہے، جس طرح شیخ نے عرض کیا، باقی بہت ساری نعمتیں. تو اس طریقے سے نعمت اللہ تعالیٰ کی بڑھتی چلی جائے گی. جب ہم شکر ادا کریں گے مزید نعمتیں بڑھیں گی، مزید چیزیں آئیں گی. لیکن تکمیل جو ہے نا، یہ اس میں ایڈیشن، بیسک فنڈامنٹل رول اور جو بنیادی اسلام کے جتنا بھی تشخص تھا، جو بھی شریعت کے بنیادی مصادر تھے، وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت سے پہلے وہ احکامات سارے پورے ہو گئے. اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی ہے، کسی کے ساتھ استثنائی صورت میں کوئی واقعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آیا، تو کوئی ایسا واقعہ ہوا بھی نہیں. باقی دیکھیں ہر چیز دنیا کے اندر، بہت سی چیزیں انسان کے مختلف ہونے کے ساتھ، دور کے بدلنے کے ساتھ مسائل مختلف ہوتے رہے. اب یہ موبائل فون اس دور میں نہیں تھا، اس کے احکامات کیا ہیں وہ قرآن و حدیث سے آج ہم نکال سکتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، اس حوالے سے یہ بھی ہے، دین تو اس کی تکمیل ہو چکی ہے، تو تکمیل کے عقیدے کو اپنانا عین اسلام ہے، اور پھر ضروریات زندگی ہیں، معاملات ہیں، اور اس بنیاد پہ کچھ چیزیں اگر اسلام کے نام پہ مناسب سمجھی جائیں تو ان پہ عمل کرنا، ان کو لے کے چلنا، اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ اور بدعت کے حوالے سے عموماً تو یہ بھی کہتے ہیں نا پھر اعتراض کا جواب دینے والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاز پہ سفر نہیں کیا تھا، اب تو جہازوں پہ یا اس طرح کی الیکٹرک مطلب یا پیٹرول والی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، تب یہ نہیں تھا، اب یہ ہے. تو یہ کیا عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے؟ اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں لوگ 2 قسم کے ہیں. جی. پوری دنیا میں ایک ہوتے ہیں متبع، ایک ہوتے ہیں مبتدع. متبع وہ ہوتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ایک اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
خالق مالک رازق ہیں، ان کو حق کے حکم دینے کا، اور آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں، وہ اللہ ان کو بتائیں گے، لہذا رسول کی بات بھی اصل میں بھیجنے والے کی ہوتی ہے، جیسے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ٹھیک ہے کلمے میں بھی یہی اقرار ہے، جی. اذان میں بھی یہی ہے، خطبے میں بھی، تشہد میں بھی، اور پورے قرآن میں بھی یہی اطیع اللہ و اطیع الرسول. جیسے پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ تو بالکل وہ طے ہو چکا ہے. اب متبع کیا کرے گا؟ وہ اس نے اگر عقیدہ لینا ہے نا، تو عقیدے کی ایتیں حدیثیں موجود ہیں، ان کو سمجھے گا. اگر وہ اس کو نہیں سمجھ آئی تو جیسے آپ جیسے علماء کرام سے پوچھے گا. اس نے سمجھنا ہے نماز کا طریقہ، وہ تو نماز کے وہ جو احادیث ہیں یا آیات ان سے اسی طریقے سے. تو جو متبع ہے نا، اس نے پہلے ایک اپنا نظریہ بنا لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں شخصیت، فلاں دھڑا، فلاں پارٹی، فلاں لوگ. سیدھی سی بات ہے. اب صحابہ کرام تابعین کا جو 300 سال کا پیمانہ ہے، اس میں یار عقائد بھی تھے، عبادات بھی تھیں، حج بھی ہوتے تھے، درود بھی ہوتے تھے، بالکل ٹھیک، سارا کچھ تھا. اس کو چھوڑ کے جیسے کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ اللہ کہ یہ صحیح طور پر جو امت میں یہ تفرقہ ہوئی 4 صدی بھی ہو، جیسے انہوں نے حجت اللہ میں اور دوسرے جو ہے یہ سارے جو تاریخ تشریح الاسلامی خدری بیگ کی ہے، القول مفید امام شوکانی کی ہے، جامع بیان ولی المفضل ابن عبد البر کی. بہرحال تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جن لوگوں نے طے کر لیا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری نماز ہے، اپنے بزرگوں سے یا بڑوں سے یا کہ، تو وہ اس پر وہ قائم ہے. بالکل ٹھیک. یہ پہلی لائن تو یہ غلط ہوئی. اب چونکہ مسلمانوں میں رہتے ہیں، مشتے ہیں، اذانیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں، ہاں جی، تو وہ پھر آیات اور حدیث کی اصل تو وہ ان کا وہ دھڑا. متبع کا وہ نہیں ہے. متبع کا اپنا کوئی ذہن نہیں ہوتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے. اس کا 30 سال اس نے عمل نہیں کیا، 30 سال کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے میں اللہ رسول کی بات مانتا ہوں، یہ حدیث جزاک اللہ، اس کا مسئلہ کوئی نہیں. لیکن متبع کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک دائرے کے اندر ہے. بالکل اس ٹھیک. کو تقلید کہیں، دھڑا کہیں، پالٹی بازی کہیں، جو کہیں، جو بھی. اچھا وہ جو ہے نا انہوں نے کچھ کام شروع کر لیے جس کو بدعت یا بدعات کہتے ہیں یا خرافات کہتے ہیں. اب اس کے لیے وہ کھینچتے ہیں دلیلوں کو، ایتوں سے. اچھا وہاں بات اور بیان ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہاں مسئلہ اور ہے، لیکن وہ کھینچیں گے. اگر تو وہاں سے نکل آیا مسئلہ تو ٹھیک ہے، نہیں تو ایت جہاں کھڑی ہے کھڑی رہے، حدیث جہاں کھڑی ہے کھڑی رہے. زمین جنبت جنبت نہ جنبت گل محمد. یہ میں نے آپ کو ایک بنیادی بات بتائی کہ ان لوگوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. بالکل وہ ٹھیک. کس قدر بے توفیقان حرم. اب میں تھوڑی سی بات اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر، ہر درس سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدع وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ ہر تقریر، ہر درس، ہر وہاں سے پہلے آپ یہ کہتے تھے بالکل ٹھیک. کہ سب سے اچھی بات اللہ کی ہے، بہترین نمونہ محمد رسول اللہ. اور دنیا میں جتنے کام ہیں سب سے بدترین کام دین میں پچر اور اضافہ، چاہے وہ عقیدے میں ہو، نماز میں ہو، درود میں ہو، وظیفے میں ہو، کسی چیز میں ہو. اور اس کو بدعت ہے، اور یہ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم ہے. اب وہ آخری 37 سوال گھڑی، ہاں جی، سپیکر. بھائی ہم گھڑی کو دین نہیں سمجھتے. میں نے ادھر گھڑی باندھی ہوگی تب بھی میں مسلمان ہوں، میں دین کو سمجھ، اور نہ بھی ہو تب بھی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا جو ہمارے بھائی آپ کو پتہ ہے یعنی فوتگی پر یا اور مواقع پر دن ایام کرتے ہیں، کیا وہ ان کو ایسا نہیں، وہ تو اس کو دین سمجھتے ہیں. تو بدعت کا مفہوم کیا ہوگا شرعی طور پر کہ دین میں ثواب سمجھ کر، دین میں ثواب سمجھ کر کوئی کام کرنا جس پر اللہ رسول کا حکم نہیں ہے، یہ بدعت ہوگی. باقی یہ دنیا کے کام ہیں، مثلا آپ پہلے سائیکل تھا، اب یہ آگے جہاز آ گیا، گھڑی آ گئی، کھانے میں، یہ تو ستی سی باتیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لگیا تو پھر یہ بھی بتا دیجیے امت پہ، پھر یہاں سے پھر ایک اور بحث کا آغاز ہو جاتا ہے. چونکہ آج کل سوشل میڈیا ہے، ہر ایک کا جس کے دل میں جو بات آتی ہے وہ لکھتا ہے، ڈالتا ہے اس سمندر میں، اور پھر اس پہ ایک بحث، اور کئی متاثر ہونے والے متاثر بھی ہوتے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کے اوپر دین سے خارجیت کا یا دین سے دوری کا، یا ان کے لیے
کفر کا فتویٰ لگایا دیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا معاملات کرنے دیگر چیزیں، اس حوالے سے پھر ایک شدت پسند گروہ جو کہتا ہے نہیں جی یہ کافر ہیں یا اس طرح سے، اور دوسرا گروہ وہ کہتا ہے نہیں جی یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھو، میل جول جیسے مرضی رکھو، اس طرح کی باتیں پھر دیکھنے پڑھنے سننے کو ملتی ہیں۔ اصل میں اس میں نا دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات جو آپ نے کہی نا، ہر آدمی کو دین میں دخل نہیں، یا اگر میں آسان کر دوں تو یہ ہے کہ یہاں پہ اعتدال کی راہ کیا ہو میں سکتی وہ ہے؟ بتاتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بات کی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ ہر آدمی کو دین کے اندر یعنی میں کیا کہوں گا، جواب دینا یا مفتی کہہ لو یا نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو صحابہ کرام کی دینی امور میں اپنی کنٹرول میں رکھیں۔ رائے تو بعد کی بات میں کہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا میں ایک طالب علم ہوں، اب مجھ سے ایک آدمی ایک بات پوچھتا ہے، اگر مجھے اس کا صحیح قرآن حدیث سے پتہ ہے تو میں بتاؤں، نہیں تو میں کہوں بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مسجد کا امام صاحب ہے یا سوشل میڈیا پر ہے، اس کی کچھ شہرت ہو گئی ہے، اب وہ لوگ اس کو ہر فن مولا سمجھ لیتے ہیں۔ فتویٰ ہمارے سامنے کچھ جماعتیں ہیں جی کافی دیر سے مطلب قائم ہوئی ہیں، پاکستان بننے سے پہلے بات، ان کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہے یار، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر بڑے بڑے ائمہ، بڑے بلکہ صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں کہ بسا اوقات ان کو کسی مسئلے کے اندر دوسرے سے رجوع کرنا پڑا جی، ہیں، تو ان کو حرف آخر نہیں ماننا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر واہ واہ ہو جاتی ہے، اس کی مجبوری بن جاتی ہے کہ ہر چیز کا اب میں ہی جواب دوں۔ تو پہلی بات تو یہ غلط ہے۔ ہمارے سامنے واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا صحابی ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، اور اس کو کہتے تھے مطلب جوتی والا، تکیے والا، اور انہوں نے فتویٰ دیا یہ مسئلہ زرگروں کے متعلق، علماء سمجھتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے، وہ غلط مسئلہ وہاں دے دیا کوفہ میں۔ جب مدینہ میں آئے تو آ کے بتایا، انہوں نے کہا آپ نے تو غلط کیا۔ وہ پھر وہاں گئے اور مادی کرا کے ان کو بتایا کہ میں نے پہلے غلط کی تھی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جناب محمد رسول ہے، ان سے پوچھا جاتا تھا تو آپ جواب نہیں دیتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے، بس روح کا مسئلہ۔ تو پہلی بات تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو نا میڈیکل ہے یار، آپ دیکھو نا 4 سال لگاتا ہے، آگے لگاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو حرف آخر نہیں سمجھتا، اور ہمارے ہاں تھوڑی سی بات پہ سارے وہ فتویٰ، اور یہ پہلی بات تو یہ غلط ہے۔ اس کا یہ تو میرا خیال معاملہ رب سے ہے، التقویٰ ہاہنا، ہر بندے کو رب کو جواب دینا ہے، بالکل صحیح، ہر بات میں آگے وہ نہ آیا کرے۔ بالکل، بلکہ وہ ابن مسعود نے فرمایا، حدیث ہے کہ جس کو پتہ نہیں نا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، جی، تو یہ آدھا علم ہے۔ تو اس کو اپنی یعنی کیا کہتے ہیں، یہ امام صاحب بیٹھے ہیں عزت ذلت کا مسئلہ عزت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ باتیں ہیں ہمارے برخورداروں میں بھی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ۔ اس میں اگلی بات چھوٹی سی بات اسی بات میں ایڈ کر دوں، جی، اصل میں یہ جو بات ہوتی ہے نا دین کی بات، یہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس نقطے کو اگر سمجھ لیا جائے نا کہ یار میں شیخ صاحب ہیں یا کوئی اور عالم دین ہے، ان سب کا کام کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ویسے ہی آگے ڈیلیور کرنا۔ ٹھیک ہے، اب جو علماء ہوتے ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں کہ یار یہاں پر نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، یہ لفظ نہیں کہا، یہ جملہ بات نہیں کہی، ٹھیک ہے، تو وہ احتیاط کر کے اتنی ہی بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر بندے سے اس موقع پہ غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا درگزر بھی بنتا ہے کہ یار ایک بندے نے اتنی محنت کی، اتنے سال لگائے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی اس سے ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا، ایک انجینئر ہے، اس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے یار، لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو پڑھا لکھا بندہ ہے، کوئی غلطی ہے۔ ایک بندہ ان پڑھ ہے، اب آپ کے یہ قانون میں دیکھ لیں، ایک لائسنس والا اگر گاڑی ٹھوکتا ہے یا بنا لائسنس والا گاڑی ٹھوکتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیں، بس اتنا سا قاعدہ کہ یار یہ اللہ کی بات ہے، ہماری بات نہیں ہے، یعنی کسی دوسرے کے شخص کی بات نہیں کر رہے۔ جی شیخ، یہ بالکل اچھی بات کی۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھو ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، صحیح ہے، اور اس نے ایک بات کی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس نے بے احتیاطی کی، جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، یا جلد بازی، ہمارے پاس اور الفاظ بھی ہیں، ہم کہیں گے اس نے اچھا نہیں کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا اس کی شخصیت کو یہ نہیں سوٹ کرتا، یہ نہیں سوٹ، یہ بات ایک۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو وہ تعویل کرتا ہے، مثلا اسماء صفات کا مسئلہ ہے، تو صلی الصالحین کا موقع ہمارے ساتھ، ہم کیا کہیں گے کہ یہ گمراہ ہے، یعنی ویسے وہ محترم ہے،
یعنی ہم اس کا احترام کریں گے، لیکن وہ گمراہ اصل میں لفظ بڑا ثقیل سا بن جاتا ہے، آپ اس کو پورے ٹھوکر لگی ہے، پورے معنی میں ہاں ایسے کہہ لیں کہ ان کو یہ غلطی لگی ہے، ٹھیک ہے بات. تو یہ بھی تو الفاظ ہیں. بالکل صحیح. مثلا امام محمد بن حنبل آپ کو پڑھے لا ينبغي، مناسب نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ 3-4 سٹیج ہیں جن کو لوگ کراس کر جاتے ہیں. تو یہ پہلا، تو ہو سکتا ہے اس نے طویل کی ہو سکتا ہے اس نے توبہ کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تکفیر تک معاملہ نہیں جانا چاہیے. آپ زیادہ سے غلط کا اس کو نہیں کہنا چاہیے. ان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، باقی وہ محترم ہے. اچھا اس میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے شاگردوں کو. وہ یہ، ایک آدمی غلط ہے، اس کا مسئلہ غلط ہے یا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب آدمی لکھتا ہے مجھے اس کے غلط ہونے کا نہیں پتہ کہ یہ غلط ہے. مجھے لوگ جو بتاتے ہیں میں ان کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا. صحیح. کہ یار یہ جلد بازی کرتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہے. مسلمان کی قیمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، اور اس نے کلمہ پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تھا جب کلمہ پڑھا تو تلوار کا مری کہتا ہے جو اوپر نے اس کا دل پھاڑا تھا. یہ بڑا احتیاط مسئلہ تھا. تو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ وہ آدمی غلط ہے اللہ کے ہاں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ غلط ہے، یا مجھے جو بتاتے ہیں میں ان کو غیر ذمہ دار سمجھتا ہوں. میں نہیں قائل کہ وہ آدمی غلط ہے اس مسئلے میں یا ویسے. مجھ سے اللہ نہیں سوال کرے گا. اس کے الٹ ایک آدمی اللہ کے ہاں صحیح ہے، میں نے جلدی میں اس کو غلط کہا یا کسی سے متاثر ہو کر، یہ مجھ سے سوال ہوگا. گمان غلط بنا لیا ہے جان بوجھ کے تو سوال ہو جائے گا. اور اگر بالاتفاق یہ ہے کہ اس کی غلطی بھی سامنے آ گئی ہے تو گمان ٹھیک ہے اس کے متعلق. تو ہاں میں بھی یہی عرض کرنا ہوں کہ اگر ایک آدمی اللہ کے ہاں غلط بھی ہے لیکن ہمیں تسلی نہیں ہوئی، آپ کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں بھائی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو یہ سمجھ آئی ہے، مجھے تو نہیں ہے. اب جیسے نا ایک میں آپ بہت اچھی مجھے بات یاد آ گئی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. ہم ائمہ سے بات کرتے تو یہاں بھی فٹ، یہ بیچارے تو ہماری طرح ہیں نا. انہوں نے کتاب لکھی ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. اس کا معنی بنتا ہے کہ بڑے بڑے مشہور اماموں بزرگوں سے ملامت کو دور کرنا. ٹھیک. ساری کتاب کا خلاصہ 3 باتیں. پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہیں کسی امام صاحب کا قول، دیکھو نا یہ تو بات کیا ہے نا، ہم بڑوں کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی بڑا آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی امام صاحب کا قول موقف تمہیں واضح حدیث کے خلاف ملتا ہے تو 3 باتوں میں سے ایک ہوگی، کیونکہ جان بوجھ کے کوئی اتنا بڑا عالم مخالفت نہیں کر سکتا یار کوئی مسلمان. یا تو یہ کہ اس کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مقلدین ہمارے ساتھ لڑ پڑتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر حضرت عمر کو کئی باتوں کا نہیں پتا تو یہی سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. چلو جی بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، ہم تو علمی باتیں کر رہے ہیں نا. اس کو حدیث نہیں پہنچی، اور ابتدائی دور آپ کو پتہ ہے کتنے وہ ذرائع آمد و رفت جو آج ہے تب نہیں تھا. وہ نہیں تھا. بلکہ کئی امام صاحب ہم ان کے شاگردوں کی باتیں پیش کر سکتے ہیں کہ جب ان کے وہ استاد کی وفات ہوئی تو دوسرے امام صاحب کے پاس گئے تو حدیث دیکھی تو وہ موقف چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سامنے ایسے مثالیں موجود ہیں. پہلی بات. نمبر 2، حدیث پہنچی ہے لیکن آپ ماشاءاللہ سارے علماء بھی سمجھتے ہیں اسماء رجال اور اسانید کا علم کہ صحیح ذریعے سے نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. حدیث صحیح ہے لیکن اس کے پاس جو پہنچی تو وہ آدمی قابل اعتبار یا قابل ذریعہ سند نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے نزدیک تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے. نمبر 3، ابن تیمیہ لکھتے ہیں رحم اللہ کہ مان لیا کہ اس کو حدیث پہنچ گئی اور پہنچی بھی صحیح سند سے، لیکن فہم سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مختلف بنائی. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ معذور ہے. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ کوشش کرے تو وہ مجتہد جیسے نا، اس کے لیے تو 2000 اگر ٹھوکر ایک، وہ اللہ کے ہاں. پچھلوں کو چاہیے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو اس پہ ٹھوکر لگی ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیں، بدل جائیں. تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بڑے ائمہ کے متعلق یہ بات ہمارے سامنے ہے اور یہ بہت زبردست اعتدال کی راہ ہے تو یہ تو بیچارے. اچھا شیخ صاحب ہم یہاں پہ ان کے متعلق تو پرانے زمانے میں اصطلاح ہوتی تھی پکی روٹی، ایک کتاب ہوتی تھی کہ اس کا علم پکی روٹی ہے. اور ہمارے ایک شیخ تھے کراچی میں، وہ کہا کرتے کل اوزیے کہ ان کو تو بس کل اعوذ برب الفلق یاد ہے. تو یہ تو بیچارے جو آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا چاہ رہے ہیں، یہ تو کل اوزیے ہے، پکی روٹی والے. یہ کیا ہے؟
ہم بڑے بڑے اماں کے متعلق بڑا اعتدال کی راہ رکھتے ہیں. تو کیا ہم اپنے جو جماعتی مذہبی یا لیڈران ہیں، قائدین ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش رکھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں صحیح بات پہنچ جائے تو اگر وہ اعلانیہ کو اس طرح کی ٹھوکر کھا چکے ہیں تو اعلانیہ ہی اس پہ رجوع کرنا چاہیے انہیں؟ یہ تو قرآن مجید کا حکم ہے. دیکھو عام طور پر اہل علم جانتے ہیں کہ گناہ کی معافی کا ذریعہ کیا بنتا ہے. 3 چیز. نمبر 1 گناہ کو چھوڑو. ٹھیک ہے. نمبر 2 اس پہ شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو، گناہ معاف ہو جاتا. لیکن جس نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے وہ قرآن مجید میں پڑھو، اللہ کہتا ہے وہ اصلاح بھی کرے وہ بین، اور اسے بیان کرے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے میں نے عبداللہ بن مسعود کا بتایا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ گفتگو کرتے وقت پھر بعد میں جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کو لینے میں عزت بنے گی تو عزت کا مسئلہ بنے گا، تو پہلے ہی محتاط رہیں. تو یہ آپ کی جو بات کی ہے مجھے تو یہی سمجھ آتی کہ عالم دین، ایک مسلح دائی، اس نے اگر مسئلہ غلط بیان کیا ہے، اس نے گناہ کی جان بوجھ کے اگر کیا ہے، ایک ٹھوکر لگ گئی وہ بھی وضاحت کرے، لیکن جان بوجھ کے کیا ہے، ٹھوکر لگی اس کو میں گناہ نہیں کہتا. جان بوجھ کے کیا ہے تو گناہ ہے. دوسروں کے لیے 3 شرطیں ہیں اور عالم صاحب کے لیے 4 شرطیں کہ وہ بیان بھی کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ سے یہ جاننا ہے کہ اسلام اللہ کے فضل سے، اللہ کی یہ نعمت ہے جو مکمل ہے، تو یہاں پہ پھر اسلام کے اندر کون سی خصوصیات ایسی ہیں جو باقی ادیان سے اسے ممتاز کرتی ہیں اور بہتر بناتی ہیں؟ اسلام کی خصوصیات اگر آپ باقی ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور ہر چیز رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے جو ہمارے لیے ضرورت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ہر وہ فطری چیز جو نیچرل ہم نے کرنی تھی اس پہ بھی اجر ہمیں دیا. باقی ادیان میں اس طریقے سے نہیں ہے. ہمیں اگر مثال کے طور پر ناخن کاٹنے ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ مونچھیں تراشنی ہے، ہمیں جو نیچرل ہماری فطری چیزیں تھیں، فطری کام کرنے تھے، اس پر بھی حتیٰ کہ وہ اعتراض کرنے والے جب اعتراض کر رہے تھے صحابہ کرام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تعلیمات کے حوالے سے، کہ تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتی القراءۃ، حتیٰ کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کے آداب اور دعائیں اور ہر چیز سکھا. یعنی یہ دین اسلام کی ایک خصوصیت ہے اس حوالے سے. پھر وہ چیزیں جو پچھلے ادیان میں لوگوں نے اس کو بدل دیا تھا، اسلام نے آ کے اس کو پھر مزید واضح کیا، اس کو ثابت کیا. اس میں عورتوں کے حقوق ہیں، اس میں باقی معاملات ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل سے جب وراثت کے حقوق بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں نا. بالکل ٹھیک. عورتوں کے وراثت کے مطلب جس کی آپ تفصیل اس میں جو بھی انسانیت سے ریلیونٹ چیز ہے وہ ساری کھول کر بیان کی. اور پھر اس میں آپ جتنے اپنے مسائل دیکھ لیں، آپ کا سونا جاگنا، تجارت، خرید و فروخت، آپ کے باقی معاملات، آپ کا کھانا پینا، آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کا گھروں میں رہنا، آپ کا باہر کام کرنا، تجارت، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. یعنی آج کے دور میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے اندر میرے مسئلے کا حل موجود نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے ایک عالم دین کو نہ پتہ ہو، کسی دوسرے بڑے علم والے کے پاس چلا جائے، اس کو پتہ چل جائے. تو ایک تو یہ کہ ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. دوسرا، دین اسلام عین فطرت کے مطابق ہے. یہ ہر انسان کی ضرورت کے مطابق اس کو آسانیاں بھی دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ سکتا، اسلام نے کہا بھی تمہاری بنیادی ضرورت ہے، تمہاری روح کی ضرورت ہے، نماز نہیں پڑھو گے تمہاری روح نے بیمار ہو جانا. اچھا، اب نماز پڑھنے کا حکم ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھو. زکوٰۃ کا مسئلہ آپ لے لیں، حج کا مسئلہ لے لیں، باقی عبادات کا مسئلہ لے لیں، ہر جگہ آسانی. لیکن ہم کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس جو اپنا قانون اور اپنی ثقافت اور اپنا کلچر، یہ جو کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے، ہم اس کو نہیں لیتے تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری بنیادیں مضبوط نہیں ہیں نا. تو فوری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یار باہر کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے، ادھر امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، ادھر جو ہے نا ہندوستان میں آپ سے یہی 7 سوال اگر اجازت دیں تو میں جوڑ دیتا ہوں کہ پھر مسلمان اسلام پہ شرمندہ کیوں پھرتا ہے؟ پھر اس طرح کی مطلب وہ اسے دنیا کی چیزیں اور یہ رنگینیاں اسے متاثر کرتی ہیں، کیا اسے اسلام کا پتہ نہیں ہے یا جانتا نہیں ہے؟ اس کی یہی وجہ یہ ہے. تھوڑا سا دیکھیں مسلمانوں کے ہاں نا عقیدہ کیا تھا، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، دنیا سجن المؤمن ہے، مومن کا قید خانہ ہے. اس طریقے سے مسلمان جیتے تھے. آپ کو پتہ ہے جب وہ 70 قراء کرام کو لے کر گئے نا اور ان کو دھوکے سے شہید کیا، جب پہلے صحابی جن کو شہید کیا گیا، جب ان کی کمر میں نیزہ مارا گیا، آپ کو پتہ ان کے الفاظ کیا تھے؟ جب نیزہ مارا گیا نا، ان کے اللہ اکبر فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیونکہ ان کی کامیابی دنیا کی زندگی نہیں تھی. ان کی کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، یار تمہاری دنیا کی زندگی 60 سے 70 سال کی زندگی ہے، وَأَقَلُّ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ.
اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی کمر پہ اس کے نشان لگے ہوئے ہیں، چٹائی کے نشان لگے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آفر کرائی، یا رسول اللہ یہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہے یہ بڑے نرم بستر لے کے بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بھی لے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اس چیز سے، غصہ کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ایک مسلمان کو یہ یعنی سمجھ دنیا لینا کا چاہیے، کمفرٹ نہیں چاہیے. دنیا میں اگر مل جائے کمفرٹ ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے کسی شخص کو تو یہ نعمت آسانیاں ہے. دے دیتا ہے. کئی دفعہ تو میں جب ہم لوگ پڑھتے ہیں نا علماء کرام کی، سلف صالحین کی اور دنیا میں رہنے والے لوگوں کی باتیں، تو ہمیں وہ کئی دفعہ سال سال بیمار نہیں نہ ہوتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، یار مجھ پہ بیماری کیوں نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. یعنی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو بندہ جتنا مومن ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اس پر مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. یہ دنیا کا اصل اصول ہے. ٹھیک ہے، ہم جب دنیا کو سمجھ لیتے ہیں کمفرٹ زون، ہم جب دنیا کو سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہاں سب کچھ ملنا ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں پھر ان سے متاثر ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جس پہ آزمائش آ رہی ہے وہ بہت بڑا گنہگار ہے اور اس پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. یہ اس چیز کو بس سمجھ لیں کہ بھائی دنیا کے اندر ایک مسلمان کی ساری خواہشات پوری ہوں، ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا. یہ صفت ہے جنت کی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا وہاں پہ، دنیا کے اندر نہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم سمجھیں گے نا، اور اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دیکھیں کئی دفعہ نا ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا، دنیا سے ایک روپیہ نہیں ملتا، ایک کچھ بینیفٹ. آپ اصحاب الاخدود کا قصہ پڑھ لیں، مسلمان ہوئے آگ میں جھونک دیے گئے، ان کو اٹھا کے نا پھینک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے، ذالک الفوز الکبیر. اللہ کے ہاں کامیابی یہ بڑی کامیابی تھی بھائی، دنیا سے کچھ نہیں ملا لیکن تجھے ملا ہے میرے پاس. تو ایمان کی حالت میں تو اگر میرے پاس آ گیا یہ کامیابی ہے. اگر ہم اسلام کو پڑھنا شروع کر دیں، سمجھنا شروع کر دیں، اس کو دیکھنا شروع کر دیں، ہر چیز کا حل بھی موجود ہے. اور ہمارے لیے ان مشکلات اور پریشانیوں کا کچھ دیر اگر ہم برداشت کر لیں نا، کل ہی میں ایک بات کر رہا تھا ایک جگہ، ہر شخص کی زندگی میں نا پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. اگر ہماری زندگی میں یہ مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرنے کے لیے اللہ نہ ہوتا تو صحیح بات ہے ہم فوری طور پہ مر جاتے، خودکشیاں کر لیتے اور لوگوں کو مار دیتے، ختم کر دیتے. صرف اس لیے برداشت کرنے کہ ادھر نہیں ملا، ادھر تہمتیں لگ گئی، ادھر کاروبار نہیں چلا، ادھر معاملات اچھے نہیں ہوئے، کل اللہ نے دے دینا. بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف ایک وجہ ہے جو ہمیں الحمدللہ یہاں پہ سیٹسفائی کرتی ہے چیزوں کو لے کے. میں تھوڑی سی بات، ایک تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا بہت اچھی کی ہے، اس میں مجھے حدیث یاد آ رہی ہے پرسکون زندگی گزارنے کے لیے جی کہ رسول اللہ نے فرمایا دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، بالکل ٹھیک ہے، اور دنیا میں اپنے سے نیچے. کیا مطلب؟ پہلے دین، نماز، عقیدہ، ترجیح ہے، اس کے بعد دنیا جتنی بھی آ جائے اصولوں کے ترجیح. روح پہلے، روح کی خوراک پہلے. اچھا وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا خصوصیات، جی جی 5 خصوصیات میرے ذہن میں آئی. ٹھیک ہے. پہلے تو وہ جو ہم بات چلا رہے ہیں کہ دین مکمل ہے، پہلی تو یہ ہے کہ اسلام کی خصوصیات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مکمل دین ہے. نمبر 2 یہ عالمی ہے، قل یا ایھا الناس آفاقی دین، انی رسول اللہ علیکم جمیعا. دیکھو ہمارے سامنے 2 مذاہب ہیں، ایک زمینی ہے ایک آسمانی ہے. آسمانی مذاہب میں یہود ہیں، عیسائی. یہود کو آپ کو پتہ ہے کہ یہودی کوئی نہیں بن سکتا، بس وہ جو نسلاً یہودی ہے نا وہی پیدا ہوگا وہی ہے. اور عیسائیوں کا کیا موقف ہے، یہ آپ تو یہ ساری دنیا میں شور ڈالتے پھرتے ہیں اپنے عیسائی بنانے میں، تبلیغ کرتے ہیں بالکل ایسے. ورنہ ان کا مذہب تبلیغی نہیں ہے. ان کے عیسائی مذہب میں لکھا ہے، انجیل جو تحریف شدہ اس میں بھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تو بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کو اکٹھا کرنے آیا ہوں، میں عالمی نہیں ہوں. ٹھیک ٹھیک. پھر یہ ہندو ماتے ان میں خود 4 طبقے ہیں، ان میں سے جی، اور شودر کو تو اجازت نہیں، تو عالمی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ دین دنیا کا جامع ہے، یہ اس کی خصوصیت. باقی ہے نا وہ دنیا میں کرو، وہ یہ دنیا آخرت دونوں کو پیرالل لے کے چلتا وہ ہے. چلا کرو جی بس آخرت، جیسے یہ صوفیزم. ہاں جی. لیکن یہ ماننے والے کو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. اور ایک بات اس میں یہ کہ آسان ہے، جیسے شیخ صاحب بتا رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم فرض کرو 40 کی وزن اٹھا سکتے ہیں نا، تو اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر 1 کلو بھی بوجھ نہیں ڈالا، زیادہ نہیں ڈالا ہوا. یہ میں بتانا چاہتا تھا. ان کی خصوصیات اور بھی بہت ساری ہیں، تو یہ میرے ذہن میں. لیکن ہم سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں وہ بڑی آسان ہے. اچھا شیخ صاحب، اسلام کی تکمیل 1450 سال آلموسٹ ہو گئی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے سارا کچھ جا چکے. اب امت پر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں اس حوالے سے؟ انہیں آج کے دور میں بالخصوص کس طرح کی زندگی گزارنی ہے اور کیسے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے؟ دیکھو یہ قرآن حدیث میں یہ بات بھی آ گئی ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں مکمل کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف بتانا، یہ امت کی ذمہ داری، چونکہ آپ آخری نبی رسول تو یہ امت کی ذمہ داری ہے. اس میں ہمیں بات کرنی ہے تو اس میں 3 قسم کے گروہ ہیں. ویسے اور آیات بھی اس پہ ہیں لیکن ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل بالکل، یعنی آیات اور حدیث اور بھی ہیں، تو میں نے بات کر دی مختصر کہہ رہے ہیں کہ دین میں یہ ذمہ داری کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، قرآن نے ہمیں بتا دی. اچھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ بتاؤ. اب اس میں جو تھوڑا سا ہمیں پھر جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا تو وہ کئی ہمارے وہ تیز ہو جاتے ہیں، تو پھر تھوڑا سا ہمیں وہ سمجھانا پڑتا ہے کہ 3 گروہ ہیں. ایک گروہ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دیندار ہیں، ہم سے تو اچھے ہیں، کہ بس جو بات ذہن میں آئی یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے کون سی ہے پیچھے کون سی ہے، اس کو بیماری کون سی ہے. عماد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ کو رسول نے فرمایا پہلے توحید کی دعوت دینا، گریجولی مان جائیں، پھر وہ نماز بتانا. ایک بات ہے، اب ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، میں ایک مثال کہہ رہا ہوں، جی نہیں بیچارے کو پتہ، اس کو قریب کرو، بسم اللہ، اس کو سمجھاؤ، کرو دو اور طریقے. اب وہاں حدیث تو ہے، اب وہ کہے شیطان کھانا ہے، شیطان ہے، کھاؤ. تو یہ طریقہ متنفر کرنا نہیں. ایک یہ گروہ ہے، یہ بہت نقصان دے رہا ہے. ایک ان کے بالکل مقابلے میں ہے مسلط پرست، جہاں کو لگا ہے ٹھیک لگا، غلط ہے. اگر نبی رسول یہی سوچتے تو وہ بھائی لڑنا نہیں ہوتا، کسی کے گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن رات کو رات، دن کو دن، صحیح کو صحیح تو کہنا ہے. تو یہ لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں. اچھا افسوس یہ ہے کہ وہی بات وہ متبع والی استدلال قرآن سے کرتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جہاں جاؤ بس اسی طرح بات کرو، کسی کو جیسا چھیڑو دیش نہ. ویسا ویش. جیسے اب قرآن مجید میں 15واں پارہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے اللہ پورا اسلام شروع کرتا ہے، قتل نہ کرو، شرک نہ کرو، زنا نہ کرو، فلاں کر کے، اور آخر میں کیا کہتا ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. بالکل ٹھیک. حکمت یہ ہے. تو تیسرا گروہ صحیح ہے کہ مسئلہ وہی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اور پھر اس کی جو اہمیت ہے، مثلا فرض ہے، ضروری ہے، جائز ہے، یہ چیزیں سامنے بالکل صحیح. اور لہجہ نرم بات. وہ دیکھو نا اس نے پیشاب کر دیا، وہ میں کیا ہوں، آرام سے بیٹھو. بالکل سمجھایا یہ حد بندی ہے، یہ مسجد ہے، پیشاب نہیں کرتے. کہتا جی ٹھیک ہے. وہ ساری دنیا کو بتاتا ہے کہ مجھے ایسے سمجھانے والا. تو اب خلاصہ کیا نکلا، یہ جو جنہوں نے کنین کھائی ہوتی ہے نا، یہ شربت صافی پیا ہوتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. اور یہ جو آگے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے سب جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط. یہ ہے گروہ کہ بات وہی کرو چاہے 100 سپریم کورٹ کا جج بیٹھو. وہ آیا وہ جی بھائی کا پیٹ خراب ہے شہد پلا، انہیں کہا جی بھائی کا پیٹ اور خراب میں شہد پلا، انہیں کہا جی اور خراب ہو رہا ہے شہد پلا. یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کی بات غلط. میں نے جب مقدار پوری ہوئی دوائی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہمیں ملتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھی کوئی بات ہو نا، نہیں تو ہم ہمیں آنے ملائیں گے. بالکل ہم صحیح. یہ کہیں گے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اس کا رسول کیا کہتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں غلطی لگ سکتی ہے اللہ رسول کی وجہ سے. ابو بکر صدیق کا معراج کے موقع پر بالکل صحیح. تو یہ ذمہ داریوں میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ جو تیسرا گروہ ہے نا، یہ اللہ نے اختیار جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، اور مکس نہ کرے، مکس نہ کرے، اور انداز اچھا نرمی کے ساتھ، 1 محبت منٹ کے کی ساتھ. بجائے 5 منٹ لگاؤ، آج نہیں کل کر لیں گے بات، پرسوں اس کو مسجد میں آنے دو، بیٹھنے. بالکل بالکل صحیح، پرفیکٹ. اچھا شیخ صاحب، آخری سوال مفتی صاحب آپ سے، اور یہ ہے کہ شیخ صاحب نے بڑے اچھے سے بتایا کہ دین کی تبلیغ، تشریح، تفسیر کیسے کرنی ہے، سمجھانا کیسے ہے. اب آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ فریضہ کس کا ذمہ ہے، کرنا کس نے؟ کیا بہت اچھا سوال ہے آپ کا یوٹیوبرز، شیخ نے. بلاگرز، اوکے ہو گیا، ادیب، ہاں جی. کس کی ذمہ داری؟ شیخ صاحب نے جو آیت پڑھی ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایسے ہی باقی جو آیات ہیں ان سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ مسلمان بلغوا انی ولو آیا کے تحت جتنا اس نے سیکھا ہے اور جس پر اس کو گرپ ہے وہ صرف اتنی ہی بات آگے کرے گا. یہ ہمارے یہاں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنی ڈومین سے آگے نکل جاتے ہیں، اور جب ہم اپنے جو ہمارا ایک حدود و قیود ہوتی ہے نا ہماری، ہم اس سے آگے نکلتے ہیں تو پھر غلطیاں کرتے ہیں.
ایک شخص نے اتنا سیکھا ہے کہ یار نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، وہ اتنا سیکھ کے چلا گیا، یا ایک شخص نے نماز سیکھی ہے، اب وہ آگے جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگ گیا۔ ایک شخص نے رات کو حدیث پڑھی، تہجد کی بڑی فضیلت ہے، ایک شخص نیا مسلمان ہوا، اب اس کو جا کے کہتا ہے آجا بھائی تہجد پڑھ، اچھا اس کو تہجد کی طرف لے گیا، سارا دن جو ہے نا نمازیں بھی پڑھائی، وہ کہتا ہے یار کون سا دین ہے، رات کو بھی نہیں سونے دے رہا، صبح کو بھی نہیں سونے دے رہا، سارا دن بھی نمازیں پڑھ رہا۔ تو ترتیب ہے، فرائض پورے کرائیں، جب وہ پوچھتا ہے یار اور مجھے مزید بتاؤ، میں اور کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کو تہجد کی طرف لے آؤ، پھر اس کو باقی چیزوں کی طرف لے آؤ، ٹھیک ہے، یہ ہے ترتیب اور یہ ہے حکمت عملی۔ بیان سب نے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے ماتحتوں کو صحیح کرنا۔ اب گھر میں جو مسئلے ہیں باپ نے صحیح کرنے ہیں، ماں کو پتہ لگ رہا ہے کہ بیٹی اگر غلط کر رہی ہے تو ماں سمجھائے، شوہر اگر غلط کر رہا ہے تو اس کو سمجھائے، ہر شخص اپنے آس پاس سمجھائے۔ لیکن شیخ نے جس طرح ذکر کیا حکمت عملی، دانائی، کون سی بات کب کرنی ہے، بڑے کے ساتھ بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، باپ ہے تو مختلف ہے، ٹیچر ہے تو مختلف ہے، اگر اسی طریقے سے کوئی دکاندار ہے تو اس سے بات مختلف۔ کیا یہاں پہ ہم یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ چونکہ اسلام ایک فارن لینگویج ہے نا، عربی زبان ہے، جی عام اردو دان کو یا کم پڑھے لکھے بندے کو نہیں آتی عربی یا نہیں سیکھتا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ مترجم پکڑے اور یہاں سے مسئلہ پکڑے اور پھر آگے بیان کرنا شروع کر دے، یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ بھی اس میں بھی میں وضاحت کرتا ہوں۔ شیخ نے جو حدیث بیان کی نا، بندے نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اس کو بھی سمجھایا، یہ حدیث میں اس کو بیان کرتا ہوتا ہوں بطور استاد، یعنی اگر آپ نے علم لینا ہے تو استاد کے بغیر آپ علم نہیں لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس حدیث سے کیسے نکلتا ہے؟ صحابہ کرام کے پاس علم پورا تھا، علم کیا تھا؟ مسجد کو پاک رکھنا، علم کیا تھا؟ پیشاب نجس ہے، دونوں چیزیں پوری ہیں، علم پورا ہے۔ استاد ساتھ تھا تو استاد نے بتایا اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، یہ جو معاشرے کے اندر رہنے والی حکمت عملی ہوتی ہے نا، یہ وقت کے ساتھ آتی ہے۔ ایسے نہیں عبداللہ بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ 20 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، کیا کہتے ہیں کہ میں نے 18 سال تربیت لی ہے، 2 سال علم حاصل کیا۔ اتنا وقت انہوں نے کیوں لگایا؟ یہ بھائی استاد کے ساتھ رہنے سے پتہ چلتا ہے، استاد آپ کو بتاتا ہے یا باپ بتاتا ہے، جو بڑا ہے تجربے میں، وہ بتاتا ہے بیٹا یہاں پر اس طرح کی بات کرو گے تو نقصان ہوگا، اس طرح ہوا تھا پہلے بھی، وہ واقعات سناتا ہے، تجربات بتاتا ہے، اپنی جو ہے نا وہ اپنی زندگی کی روشنی میں بہت ساری چیزیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ استاد کے بغیر ٹھیک ہے اپنا مطالعہ جاری رکھیں، ہفتے بعد مہینے بعد کاؤنسلنگ ضرور کریں، استاد کے ساتھ بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو کمپیوٹر نازل کر دیتا اس وقت میں، یو ایس بی آ جاتی، ٹھیک ہے جی اے بانٹ دیو سارے، یا ڈائریکٹ اسٹور کر دیتے۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استاد ایموشن بھی سکھاتا ہے نا ساتھ، بھائی یہاں پہ رونے والی بات ہے، استاد کی آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ بچہ جو ہے نا وہ، یہاں جو شاگرد ہے وہ، یہاں پہ جی ہنسی مذاق والی بات ہے، یہاں پہ غصے کا اظہار کرنا ہے۔ دین ایموشنز کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، یہ صرف انفارمیشن نہیں ہے جو آج کل ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار پڑھ لیا، گوگل سرچ کر لیا، جتنا کچھ ہمارے سامنے آ گیا ہم ٹھیک ہے اس کو آگے بیان کر دیں، نہیں، وہاں پہ ایموشنز کیا کہتے ہیں، وہاں پہ اب جیسے سرکمسٹانسز کیا بنتے ہیں، بہت سے ہمارے لوگ اس معاشرے کے اندر وہ صحابہ کرام کی باتیں یا ان کے اختلافات نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بھائی پچھلے علماء نے کیوں نہیں بیان کیے؟ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ وہ ضرورت نہیں ہے لوگوں کی، ان کو پتہ ہے کہ یار اس سے اختلاف ہی بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 2 دوستوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اب اس سے اگلے بندے کے یا آپ کے یا میرے دین میں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہم لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جس سے آپ کی آخرت ٹھیک ہوتی ہے، آپ نے اپنے نماز روزہ حج زکوٰۃ ٹھیک کرو، اخلاق ٹھیک کرو، لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرو، آپ ٹھیک ہو۔ تو لوگوں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے، لیکن علماء کرام جو ہیں وہ جو کام کرنے والے ہیں، جو اچھے ہیں، وہ کم ہیں، وہ پھنسے ہوئے اتنا زیادہ ہیں کہ وہ ہر جگہ جا نہیں سکتے، ہر جگہ کام کر نہیں سکتے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے، اب مثال کے طور پر سوشل میڈیا ہے، اب سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے علماء نہیں ہیں، اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا جو ہے نا وہ باقی معاملات کی وجہ سے، یا ان کو یہ چلانی نہیں آئی، یا بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہم یہ تہمتیں لگائیں اور علماء کام نہیں کر رہے، علماء کچھ کر نہیں رہے، دعوت نہیں دے رہے، یہ نہیں کر رہے، یہ ہمارے علم کی کمی ہے، اور پھر وہ کھڑا ہو کے سب دنیا کے سامنے جا کے اپنی انفارمیشن کچھ ایسے ہی ہے جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے تو اپنے آپ کو، اور دوسرا لائکس کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہے، تقویٰ معیار ہے اللہ کے ہاں، اور جس کے دل میں تقویٰ ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اور دنیا کے اندر جتنے معاملات ہیں، یہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ یا آپ کی یا میری ڈیتھ کے ساتھ سب ختم ہو جائے گا، یہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی صحیح سمجھ، فہم، فقہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کے لیے انشاءاللہ مزید اچھے
پیرالل مدلل انداز میں کوئی مزید انفارمیٹیو چیزیں لے کے انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.